آپ کے تمہیدت شروعات میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور جو نوجوان باہر ہیں بہتر ہوتا اگر وہ فرش مسرت پر آ جاتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ علماء نے ہر سال یہ جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بارگاہ مولا میں دعا گو ہے، بزم غلامان حیدر کرار کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات، جشن کے درمیان ایک چیز اضافہ یہ ہوئی ہے، حالانکہ نواب صاحب آپ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، مگر کوہ مولا علی کے مومنین کی یہ محبتیں ہیں کہ جو اس امام بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں عاشق خانہ مشیر جنگ میں، یہ ایک حسینیہ مشیر جنگ جو اس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ایک عزاداری کا جشن کا مرکز بن گیا ہے۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں، نوجوان بہتر جانتے ہیں، اور خانوادے کے مشیر جنگ عنایت جنگ کے خانوادے کا بڑا تعاون اس امام بارگاہ میں رہا ہے، بالخصوص حسن نواب صاحب، تمام بزرگ، تمام نوجوان اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بارگاہ کے پیچھے کتنی محنت آپ نے کیا ہے۔ میں نواب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ آپ کا رخ سامعین کی طرف ہو، اور مومنین مولا علی کی جانب سے جو ہے شال پوشی گلپوشی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بزم غلامان حیدر کرار جو بزم ہے نوجوانوں کی، ماشاءاللہ یہ دو مجالسیں 25 رجب شہادت سرکار باب الحوائج کے سلسلے میں مرکزی مجلس، اور 27 صفر شہادت معصومین کے سلسلے میں، اور یہ جشن کا اہتمام ایک سلوات پڑے بابا سے۔ بزم غلامان حیدر کرار کے تمام نوجوانوں کو، اراکین کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس ان کے حق میں میں اپنی جانب سے یہ دعا کر سکتا ہوں سرکار، کیونکہ ہمارے حال امام زمانہ جانتے ہیں، ہم ہماری مفاد کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے۔ یہ بزم کے لیے میں خاص دعا یہی کروں گا کہ اس بزم کے تمام نوجوانوں کو کربلا مولا کی زیارت نصیب ہو۔ دیکھیے تھوڑا سا وقت مجھے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا آپ حضرات کو، کیونکہ ایک شورا اکرام کا سلسلہ انشاءاللہ فوراً گلپوشی کے بعد جو ہے سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور نواب صاحب، آپ کے عقیدے کو، آپ کے عقائد کو ہمارے لاکھوں سلام ہے۔ آپ لوگ ماحول دیکھ رہے ہیں، کلچر دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کس طرح سے رائلٹی آ گئی ہے، کس طرح سے معتبری آ گئی ہے، مگر یہ بزرگ کے عقائد کو ہمارے لاکھوں سلام ہے کہ ان کے عقیدے کو جتنی تعریف کی جائے قسم خدا کی کم ہے۔ یہ وہ عزادار ہیں، یہ وہ مومن ہے کہ جس کی ان کے جملے یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اس جگہ دفنانا جہاں سے تابوت گزرتا ہے، اور جہاں عزادار نالین چھوڑتے ہیں۔ یقیناً یہ عقائد کے لوگ دنیا میں ہیں، میں کسی کے عقائد کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اس دور میں ایسے عقائد کے لوگ بہت کم ملیں گے۔ آپ کو مولا سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ اور سب سے بڑی میرے لیے خوش نصیبی ہے، یہ میرے لیے رب کی بات ہے، تمام علماء کا میں احسان مند ہوں کہ اس فقیر کو اس عبادت عظمیٰ میں، روحانی عبادت میں شامل کرنے کے لیے میں احسان مند ہوں، آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں ان شعراء کے سامنے نظامت کرتا ہوں سرکار، جس کی شاعری سن کے لوگ شاعر بن گئے، جس سن کے لوگ شاعری سے تعارف اس کا کرایا جاتا ہے جس کی کوئی پہچان نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہیں، نہ وہ تعارف کے محتاج ہیں، نہ تعریف کے محتاج ہیں۔ شاعر سفیر عطش عزت معاف رشید شہیدی صاحب قبلہ کے احسان مند ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے درمیان آئے ہیں، اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہے
ہم لوگ کہ ان شورائے کرام ہمارے درمیان ایک سلوات پڑھے بآواز سے بولا صدر انجمن حیدری کو مولانا کے ہم استقبال کرتے ہیں اور میں گزارش کروں گا شجاع بھائی اور شجو بھائی سے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. نواز بھائی سے گزارش ہے اور 4M بلڈرز محترم جناب میر رضا علی رضوی صاحب اور سید سجاد حیدر رضوی صاحب عطائے رضا سے بھی میرا معروضہ ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے اسٹیج کے پاس تشریف لا لیں تاکہ ہمارے شہر حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف استاد الشعراء رشید شہیدی صاحب کے ہاتھوں سپاہ نامہ پیش کیا جائے گا حسن نواب صاحب کی خدمت میں اور ان کی تاریخ بیان کریں گے انشاءاللہ کہ اس عاشقانے کی تاریخ انشاءاللہ شاعر سفیر عطش مولانا رشید شہیدی صاحب کی قبلہ جو ہے آپ کے سامنے تاریخ بیان کریں گے اور گل پوشی شال پوشی کریں گے اور سپاہ نامہ ان کے ہاتھوں سے پیش کیا جا رہا ہے. لہذا جو دور دراز پر ماشاءاللہ شورا کرام بھی آ چکے ہیں, مولا ہمارے سرزمین حیدرآباد دکن کے تمام شورا کرام کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے, بھائی اسی طرح ماحول بنائے رکھے. دیکھیے حیدرآباد کی سرزمین پہ چند ایسے محلے ہیں جہاں پر شاعر کو ناظم کو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, سلوات سے بیدار رہتا ہے مجمع. ماشاءاللہ مولا ہمارے ان تمام بستی کے بزرگوں کو, نوجوانوں کو اور اس جشن کے بانیان کو اور ان بزرگوں کو, ان تمام استاد الشعراء کو اور ہمارے حسن نواب صاحب کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. آئیے میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہ لیتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام سے میں گزارش کرنے لگا ہوں شاعر سفیر عطش رشید شہیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ بارگاہ مولا میں منظور نذرانہ خدمت پیش کریں اور سپاہ نامہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے حسن نواب صاحب کو پیش کریں. آپ استقبال کریں اس شاعر کا ایک بلند ترین نعرہ صلوات. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مشیر جنگ کے سلسلے میں اور آج کی یہ جو تقریب قصیدہ خوانی کے بعد اور شعراء کرام سے پہلے منعقد کی جا رہی ہے, اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہاں کی اس نورانی محفل میں کلام سنانے کی سعادت جو مجھے مل رہی ہے, یقین مانیے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے واقعی, اس لیے کہ یہاں کے مومنین کا جو جذبہ ہے محفل کے اختتام تک تشریف فرما رہتے ہیں اور جو غلامان حیدر کرار یہ جو بزم ہے یہ تمام لوگ اتنی سلیقے سے یہ کام انجام دیتے ہیں اور شعراء کرام کو اتنی عزت سے مدعو کرتے ہیں اور ان کے تمام تر سہولیات کا خیال رکھتے ہیں. اور ایسی محفلیں واقعی جہاں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے. اس لیے میں نے آج کی اس محفل میں اپنے ایک مہمان کو بھی زحمت دی جو ہمارے شہر کے بہت ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, مولانا مولوی غلام علی اصغر صاحب قبلہ, جن کی خدمات خراج تحسین ہیں واقعی, اور انہی کے فرزند ڈاکٹر اسکر جو ان دنوں شکاگو میں مقیم ہے وہ آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے بتایا کہ یہاں ایک ایسی نورانی محفل ہوتی ہے جہاں آپ تشریف فرما رہے تھے, ان شعراء کو سن کے اور یہاں کے مومنین کے جذبے کو دیکھ کے یقیناً آپ کو بھی لطف آئے گا عبادت کا. تو میں ان کا مشکور ہوں اور غلامان حیدر کرار کی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے ڈاکٹر اسکر کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں. اور آج کے 2 انوار مقدسہ کے سلسلے کی یہ محفل ہے, تو سب سے پہلے میں اپنی جانب سے غلامان حیدر کرار کی جانب سے, شعراء کرام کی جانب سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے بارگاہ حجت العصر میں تہنیت پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں. ایک نعرہ صلوات بلند پر محمد
بات میرے لیے اعزاز ہے کہ سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے. یہ سپاس نامہ میں آپ کی خدمت میں جو بزم غلامان حیدر کرار کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پہلے سنا دیتا ہوں یہ، اور اس کے بعد پھر یہ سپاس نامہ میں نواب صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سپاس نامہ بسلسلہ اعتراف خدمات الحاج زوار محترم نواب سید نثار علی خان صاحب المعروف حسن نواب صاحب ابن نواب سید شہسوار علی خان صاحب اللہ مقامہ. جناب سید علی حسین المخاطب نواب تہور جنگ بہادر اور ان کے فرزندان نے توقیر عزائے حسین میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ دکن کی تاریخ اعضاء میں محفوظ ہیں. حسینیہ نواب عنایت جنگ اس کی ایک عظیم مثال ہے. زمانہ ماضی میں نواب مشیر جنگ بہادر مرحوم نے اسی کوہ مولا علی کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی دیوڑی کو منہدم کروا دیا تھا، جس کو انہی کے خانوادے نے 2008 عیسوی میں بشکل حسینیہ مشیر جنگ کے نام سے تعمیر کروایا. ان بزرگوں کے چھوڑے ہوئے عظیم کارنامے مسلسل ان کے ایصال ثواب کا سبب بنے ہوئے ہیں. اس 21ویں صدی میں اگر ان معزز ہستیوں کی سیرت کا اندازہ لگانا ہو تو ان کا سیرت کا اندازہ لگانا ہو تو انہی کے نبیر سید نثار علی خان المعروف حسن نواب صاحب کی سیرت میں آپ کو یہ آثار نمایاں طور پر نظر آئیں گے، جو عزائے حسین کی ترویج میں بڑے انہماک سے مصروف ہیں. حسینیہ مشیر جنگ چونکہ زیادہ وسیع رقبے پر نہیں تھا اور وہاں مجالس اعزاء اور محافل اہل بیت کے اہتمام میں کچھ دشواریاں تھیں، جسے مد نظر رکھتے ہوئے جناب حسن نواب صاحب نے اس کی توسیع کا بیڑا اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک وسیع امام بارگاہ میں تبدیل ہو گیا. اس حسینیہ میں امام حسین علیہ السلام کا علم مبارک موجود تھا. اس کے ساتھ حسن نواب صاحب نے امام کے 3 فرزندوں کے نام سے موسوم علم مبارک اسقاط کیے، اور باب الہوائے شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا گہوارہ بھی اس حسینیہ کی زینت بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اندرونی قدیم حصے کو زندان شام سے منسوب کیا گیا ہے کرتے ہیں، اور مومنین و مومنات کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کرنے پر ان کی توجہ مرکوز رہتی ہے. نواب صاحب کی وجہ سے کوہ مولا علی کے اطراف و اطناف کے مومنین و مومنات کے لیے حسینیہ ایک مرکز بن گیا ہے. یہاں محافل و مجالس کے لیے کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. نواب صاحب کا ایک اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حسینیہ مشیر جنگ کے اوپری حصے میں ایک مسافر خانہ تعمیر کروایا تاکہ کوہ مولا علی کو آنے والے زائرین کے لیے قیام کی سہولت ہو. نواب صاحب کے جذبہ عزا و جذبہ ولا کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے حسینیہ مشیر جنگ کی اس دہلیز کا انتخاب کیا جہاں مومنین اپنی نالین چھوڑتے ہیں، اور وہیں اپنے لیے خبر محفوظ کروا کر اپنی مغفرت کا سامان خود کر دیا. مومنین احاطے کوہ مولا علی نواب صاحب کی ان بے لوث خدمات کے پیش نظر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہمارے شہر کے معروف شاعر الحاج زوار شاعر سفیر اتش حضرت رشید شہیدی صاحب کے ہاتھوں سپاس نامہ نواب سید نثار علی خان صاحب المخاطب حسن نواب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نواب صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ نواب صاحب اور ان کے خانوادے کو بطفیل مولائے متقیان صحت کے ساتھ سلامت رکھے، قبولیت کی سند حاصل کرے اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آمین. من جانب غلامان حیدر کرار. تاریخ 14 ربیع الثانی 1444 ہجری، پنجشنبہ 10 نومبر 2022 عیسوی. مقام حسینیہ مشیر جنگ کوہ مولا علی حیدرآباد انڈیا. جزاک اللہ. شعرا رشید شہیدی صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں حسن نواب صاحب کی خدمت میں سپاہ نامہ پیش کرے. مل جھول کے بلند ترین نعرہ صلوات.
सलवात बाबा से बोला बड़े ही अदब और एहतराम से सदर अंजुमन हैदरी मीर शुजाअत अली उर्फ शिजू भाई से और नवाज भाई से कि वो शॉल पोशी और गुल पोशी करें। मिलजुल के एक नारे सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब और एहतराम से 4M बिल्डर्स मीर रजा अली रजवी साहब और सैयद सज्जाद हैदर रजवी अता रजा साहब से कि वो शौर पोशी और गुलपोशी करे। मिलजुल के एक नारा सलावत पढ़े मौला की बारगाह। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब और एहतराम से जाकिर अहले बैत सैयद अकबर। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब और एहतराम से बज़्म गुलामाने हैदर कर्रार से कि वो हसन नवाब साहब की गुलपोशी करें। मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलावत पढ़े। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब और एहतराम से जनाब ताहिर अली साहब मुतवल्ली बारगाह हजरत अब्बास कोंडा मरबू से कि वो हसन नवाब साहब की गुलपोशी करे। मिलजुल के साहब की गुलपोशी करे। नारा हैदरी। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं गुलामान हैदर कर्रार का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्गेनाइजेशन वो कमेटी कुछ मजालिस और कुछ जश्न इस तरह मुनक़्क़द की है कि मौला अली में एक इम्तियाजी शख्सियत हो गए और हसन नवाब का भी बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन इस इमाम बाड़े में रहा है। तो जो दो जुमले जो मेरे दिल में हैं वो ज़बान के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सब मिलके बआवाज़े बुलंद सलावत। मौला किसी एक को मुंतखब कर देता है, जिस तरह आज़ादारी के लिए मुंतखब होते हैं तो उसी तरह इमाम बारगाह मस्जिद बनाने के लिए भी मुंतखब किया जाता है। तो नवाब साहब अपने घर के अखराजात को कम करते हुए पैसे लगाए। इसी तरह आपको हमको ये नवाब साहब को जन्नतुल बखी के मज़ूर बनने की मौला तौफीक दे। मौला से इससे दुआ करते हैं कि नौजवानों को सदों के साथ सलामत रखे। हमारे सबके सर पे नवाब साहब का और बुजुर्गों का साया सलामत की दुआ करते हैं। मौला तामीर कराए। बआवाज़े बुलंद सलावत। मैं गुजारिश करूंगा बड़े ही अदब सादर भाई मौला अली से मेरा मारूजा है कि वो हसन नवाब साहब की गुलपोशी करे और वो सामने आ जाएं। और मीर हादी अली जाफरी साहब खादिम बारगाह है अबुल फजल अब्बास से मारूजा है कि वो शॉल पोशी गुलपोशी करे। वक्त को मद्देनजर रखें बराए मेहरबानी। रजा भाई गैस कंपनी से मेरा मारूजा है। सादात भाई मौला अली से भी मेरा मारूजा है। सादात भाई और तकी भाई मरसीर खान साहब
انجمن کے جنرل صدر کی سرمبر عجب مولانا کو معلوم ہے ماشاءاللہ اتنا وقت نہیں ہے تفصیل نام لے لو اگر تفصیل نام نہ لے سکوں تو معذرت چاہتا ہوں صاحب تمام مومنین سے نواب صاحب حسن نواب صاحب کی گلپوشی کر رہے صلوات پڑھے میں جن کے بارگاہ مولا میں علم بھائی اور باخر بھائی سے بھی معروضہ ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لا لیں عباس بھائی صاحب گلپوشی کر رہے ہیں مولا ان بزرگوں کو ان نوجوانوں کو مولا سلامت رکھے اور نوجوانوں سے معروضہ ہے گلپوشی کر کے جائیے نہیں شورا اکرام آپ کے پسندیدہ چنندے شورا اکرام کو مدعو کیا گیا ہے اس عبادت میں تمام نوجوانوں سے معروضہ ہے کہ محفل کا ماحول بنائے رکھے افسر بھائی گلپوشی کریں گے حسن نواب صاحب کی رضا بھائی گیس کمپنی سے میرا معروضہ ہے کہ حسن نواب صاحب کی گلپوشی کریں صلوات پڑھے بابا صبر مولا کی بارگاہ میں اگر کسی کا نام میں بھول رہا ہوں تو بڑی معذرت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ دوران جشن انشاءاللہ پھر وہ گلپوشی کرنا چاہتے ہیں تاکہ جشن کا شبیر حسن رضا صاحب کی مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات معتزم انجمن حیدری کوہ مولا علی شبیر نواب صاحب مرثی خان حسن نواب صاحب کی گلپوشی کر رہے ہیں اس کے فوری بعد انشاءاللہ علم صاحب اور باخر بھائی صاحب حسن نواب صاحب کی گلپوشی کریں گے جو نوجوان جا رہے ہیں امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ محفل کا ماحول بنائے رکھنا ہے ایک صلوات پڑھے مل جھل کے بابا صبر مولا کی بارگاہ میں ایک صلوات پڑھے مل جھل کے بابا صبر آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خان وعدہ مشیر جنگ کے لیے پڑھ دیں کعبے میں نیا در سر دیوار بنا ہے وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم ہائے 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 وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے کعبے میں نیا در سر دیوار بنا ہے وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم اس خاک سے مولا کا آزادار بنا نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے کعبے میں نہیں اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم مائک کے قریب پڑے زور سے پڑھتے ہیں چیخیں مار کے پڑھتے ہیں اچھا مجبوری ہے ہماری جب تک ہم ہمارا جوش نہ بتلائیں تو سامعین جوش میں نہیں آ رہے یقیناً ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان شورا کرام کے سامنے ہم نظامت کریں ماشاءاللہ ہم تو محفل میں جگانے کے لیے محفل کا ماحول بنانے کے لیے جذباتی اشعار پڑھ دیتے ہیں مگر انشاءاللہ آج اس نورانی محفل میں معرفتی اشعار سننے کے لیے انشاءاللہ شورا کرام آئے ہیں اور آپ کو سنا کے جائیں گے نبیوں کی عبادت کا معیار بنا ہے کعبے میں نیا در سر دیوار بنا ہے وہ خاک جو سجاد کے اشکوں سے ہوئی نم اس خاک سے مولا کا آزادار
اس خاک سے مولا کا عزادار بنا ہے. آئیے میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام سے بہترین ترنم کے مالک شاعر اہل بیت جعفر علی اجمل صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. مل جل کے ایک بیدار نعرہ صلوات پڑھیں.